السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ بے شمار انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں اور صحیفے نازل فرمائے، اور انسانوں کو سمجھانے کی اور ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، اور اسی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا گیا اور کتابیں نازل کی گئیں، صحائف نازل کیے گئے۔ انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد، کتابیں نازل کرنے کا مقصد اور صحائف نازل کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسانوں کو سیدھے راستے پر لایا جائے اور انسانوں کے لیے ہدایت کے سامان مہیا کیے جائیں۔ حتیٰ کہ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور سب سے آخری کتاب قرآن کریم نازل فرمائی۔ قرآن کریم رب العالمین کی آخری کتاب ہے۔ اب قیامت تک کوئی بھی کتاب دنیا میں نہیں آئے گی، یہ سب سے آخری کتاب ہے۔ اللہ کا آخری قانون قرآن کریم کی شکل میں انسانوں کو دے دیا گیا ہے۔ یہ آخری شریعت ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری دین ہے، اور یہ آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک نہ تو کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، اور نہ کوئی دین آئے گا، اور نہ ہی خدا کا کوئی نیا قانون آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام ہی لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ ھدی للناس، کہ یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم سرچشمہ زندگی ہے۔ قیامت تک ساری انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کا راز قرآن کریم کے اندر پوشیدہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر سارے انسانوں کے لیے ہدایت کے سامان موجود ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، قرآن کریم کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھا جائے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو احکامات بیان کیے ہیں ان احکامات کو سمجھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا کہنا چاہتا ہے اور اس کتاب کو کیوں نازل کیا گیا ہے، اور اس کتاب کے اندر کیا احکامات نازل کیے گئے ہیں ان کو سمجھا جائے، ان کے معنی اور ان کے مفہوم کو سمجھا جائے۔ یہی اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ قرآن کریم کی صرف تلاوت کر لی جائے اور قرآن کریم پر صرف ایمان لایا جائے، اتنا ہی کافی ہے۔ اسی لیے وہ لوگ صرف قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اتنا ہی کافی ہے، جبکہ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ قرآن کریم کی اگر صرف تلاوت بھی کی جائے تو اس کا ثواب الگ ملے گا، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ لیکن قرآن کریم کے نزول کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان اس کتاب کے اندر غور و فکر اور تدبر کریں اور سمجھیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن احکامات کے کون سے احکامات نازل فرمائے ہیں، کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کاموں سے روکا ہے، یہ سارے کام سمجھے جائیں قرآن کریم سے۔ قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد یہی ہے۔ البتہ بعض لوگ یہ عذر بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم عربی سے واقف نہیں ہیں، ہم قرآن کریم کے معنی اس کے مفہوم کو کیسے سمجھیں گے، عربی ہمیں نہیں آتی۔ تو یاد رکھیے یہ تو ایک ناقابل قبول عذر ہے، اس عذر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عذر اس صورت میں قبول ہوتا جب قرآن کریم کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس اسباب و وسائل نہ ہوتے، اس صورت میں یہ عذر مان لیا جاتا۔ لیکن آج کی دنیا میں ہر قسم کے اسباب و وسائل ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں تعلیم بالکل عام ہو گئی ہے، اسی طریقے سے دنیا کی بیشتر زبانوں میں، اکثر زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے اور اس کی تفسیریں لکھی جا چکی ہیں،
اور جگہ جگہ پر آج کل پریس موجود ہیں بڑی تعداد میں، ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر شہر میں قرآن کریم کے ترجمے، اس کی تفسیر بڑی تعداد میں چھپ رہے ہیں اور شائع ہو رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہم عربی سے واقف نہیں ہیں، ہم قرآن کریم کے معنی، اس کی مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے، یہ ایک بہت کمزور، ناقابل قبول عذر ہے، یہ عذر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جس زبان کو بھی جاننے والے ہیں، اسی زبان کے اندر آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کیا کہنا چاہتا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیشتر آیات، بہت سی آیات میں اس جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور اس کے معنی، اس کے مفہوم پر غور کریں۔ بلکہ خود قرآن کریم نے اپنے نزول کا مقصد جو متعین کیا ہے وہ ان الفاظ میں کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس کے اندر غور و فکر اور تدبر کریں۔ اسی طرح بہت ساری آیات ہیں جن میں قرآن کریم کے اندر غور و فکر کی، اس کے معنی، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چند آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ جیسا کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ قمر کے اندر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی نصیحت کرنے والا ہے؟ اور اسی طرح فرمایا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور فرمایا كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، کہ یہ قرآن کریم تو ایک نصیحت کی چیز ہے، تو جو آدمی چاہے نصیحت حاصل کرے۔ اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، اور یہ قرآن کریم سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے آپ کے اوپر تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، لوگ اس کی آیتوں کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور اہل دانش یعنی عقل مند حضرات نصیحت حاصل کریں۔ اور فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، کہ جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس حال میں کہ ہم ان کو کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اور فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ قرآن کریم کے اندر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتلاتا ہوں جو رب العالمین نے تم پر حرام کی ہیں۔ الغرض قرآن کریم کی بہت سی آیات میں رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے بڑے ہی واضح انداز میں کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں، اس کے معنی، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اس کے نزول کے مقصد کو سمجھیں، اور اس کو سمجھ کر کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے ہدایت کے سامان فراہم کریں۔ اب علماء کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر کا خاص طور سے اہتمام فرمائیں، قرآن کریم کے درس اور اس کی تفسیر کے حلقے منعقد کیے جائیں، ہر ہفتہ وار یا ماہانہ یا سالانہ اجتماعات منعقد ہوں، حلقے منعقد ہوں، اور ان کے اندر علماء حضرات قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کریں، درس قرآن کا اہتمام کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کریم کے اندر رب العالمین کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کا ان کے نزول کا مقصد اور معنی اور مفہوم کیا ہے،
لوگوں کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ تفسیر قرآن کے حلقے منعقد کریں، درس قرآن کے حلقے منعقد کریں، اور خاص طور سے اس بات کا اہتمام کریں اور لوگوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں۔ رمضان کے مہینے میں یا اس کے علاوہ بلکہ پورے سال ہر مہینے کے اندر ایک ترتیب بنائی جا سکتی ہے اور قرآن کریم کی تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کی جا سکتی ہے، جس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک بات یہاں یہ رہ جاتی ہے جو ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے، وہ امام مسلم نے اس کو مسلم شریف کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنے ہی قوموں کو اٹھائے گا اور کتنی ہی قوموں کو گرائے گا۔ اب اس حدیث کے اندر جو یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اٹھائے گا، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کو دیکھ کر کے پڑھیں گے یا حفظ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، یہ مطلب نہیں، بلکہ یہاں بھی یہی معنی اور مطلب ہے کہ جو لوگ قرآن کے حاملین ہیں، قرآن کے عالم بردار ہیں، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اٹھائے گا، ان کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت تو یہ ایک الگ مستقل عبادت ہے، لیکن قرآن کریم کے نزول کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کریں اس کے اندر، اس کے معنی، اس کے مفہوم کو سمجھیں اور قرآن کریم کے علم بردار بنیں، قرآن کریم کے حامل بنیں۔ رب العالمین نے جن احکامات کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، جن کاموں کے کرنے کو کہا ہے ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رکیں۔ قرآن کریم کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے، اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو اگر ہم سمجھیں گے تو اس کے بے شمار فائدے ہیں جن کو گنتی میں نہیں لایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں عقائد کے اندر بڑی خرابی پائی جاتی ہے۔ آج کا دور مادیات کا دور ہے، لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر کے مادیات سے متاثر ہو کر اور جدید نئے زمانے سے متاثر ہو کر کے، جدید ٹیکنالوجی سے متاثر ہو کر کے ان کے متاثر ہو جاتے ہیں، اور عقائد کے اندر ان کے بڑی گڑبڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے رب العالمین پر اعتراضات کرتے ہیں، خدا پر اعتراضات کرتے ہیں، رسول پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا بھیانک دور ہے۔ تو میں یہ بات بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم قرآن کریم کو معنی، اس کے مفہوم کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارے وہ تمام اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے آج کل الحاد کا دور ہے، ملحدین جو ہے خاص کر قرآن کریم پر، رب العالمین پر، اسلام پر بڑے اعتراضات کھڑے کرتے ہیں کہ یہ اعتراض، وہ اعتراض، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اعتراض کھڑے کیے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سے جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، جن کے جو نئے ذہن کے ہوتے ہیں، وہ ان کی باتوں سے پھسل جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کی بات صحیح ہے۔ تو میں یہ بات بڑے اعتماد اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم لوگ قرآن کریم کے معنی، اس کے مفہوم کو سمجھ کر کے پڑھیں گے تو بہت سارے پیدا ہونے والے اعتراضات بالکل خود بخود ختم ہو جائیں گے، اعتراضات پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ آج کل جو اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں یا لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، ان کا جو اصل سبب ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن کریم کے معنی، اس کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں۔ تو سب سے بڑا قرآن کریم کے مطالعے کا آج کے دور میں فائدہ یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے معنی، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے، اس کے مطالب کو سمجھا جائے، اس کے بیانات کو سمجھا جائے، تو آج کے دور میں جو اعتراضات کھڑے ہوتے ہیں، خصوصاً مغرب کی طرف سے اور مغربی مفکرین کی طرف سے، ملحدین کی طرف سے اور آزاد خیال لوگوں کی طرف سے جو اعتراضات کھڑے ہوتے ہیں، وہ اعتراضات بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اعتراضات وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے اگر قرآن کریم کے معنی، اس کے مفہوم کو سمجھ لیا جائے۔ شیخ الہند جب مالٹا کی قید سے واپس آئے تھے تو شیخ الہند نے یہ کہا تھا کہ میں نے مالٹا کے جیلوں میں رہ کر کے اس بات پر غور کیا کہ مسلمانوں کی پستی کا اور ان کے زوال کا سبب کیا ہے۔ تو دو چیزیں میرے سامنے ظاہر ہوئیں، ایک تو مسلمانوں کا قرآن کریم کو چھوڑ دینا، یعنی قرآن کریم پر عمل کرنا مسلمانوں نے چھوڑ دیا، عملاً قرآن کریم ان کی زندگیوں سے نکل گیا۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت تو بعض لوگ کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو عملی طور پر مسلمان قرآن کریم کے تعلق سے بہت پیچھے ہو گئے ہیں۔ اس لیے مجھے جو مسلمانوں کی تنزلی کا سبب معلوم ہوا وہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو ان کا چھوڑ دینا،
اور دوسری چیز ہے مسلمانوں کے آپسی اختلافات۔ شیخ الہند کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن یہ در حقیقت ایک ہی بات ہے، کیونکہ مسلمانوں کے جو آپسی اختلافات ہیں وہ بھی قرآن کریم کو چھوڑ دینے کی ہی وجہ سے ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے وہ ایک چیز اب سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑ دینا، اور یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑا، عملاً مسلمان قرآن کریم سے پیچھے ہوئے۔ تو آج جو ہے بڑے خطرناک حالات پیدا ہو گئے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اعتراضات کھڑے کر دیے جاتے ہیں قرآن کریم پر، رب العالمین پر، اور رسولوں پر، انبیاء پر، آخرت پر، جنت و جہنم پر۔ تو یہ تمام اعتراضات جو کھڑے ہوتے ہیں اور عقائد کے اندر جو بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھنے سے ہم نے جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ علماء اکرام نے ہر دور کے اندر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے دعوت دی ہے، اور ہر دور کے اندر علماء نے اس بات پر بڑا زور دیا کہ قرآن کریم کو اس کو سمجھا جائے، اس کے معنی، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے، اور دیکھا جائے کہ رب العالمین انسانوں سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس بات کو سمجھا جائے، اور قرآن کریم کے ترجمے پڑھے جائیں، اس کی تفسیریں پڑھی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے اندر قرآن مجید کے ترجمے لکھے گئے، قرآن کریم کی تفسیریں لکھی گئیں، اور آج کل تو دنیا کی اکثر زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، اور بڑے پیمانے پر وہ شائع بھی ہو چکی ہیں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے چند علماء کرام کے اقوال پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کریم میں تدبر اور غور و فکر کرنے کے لیے کس قدر زور دیا ہے، اور انہوں نے کس طرح لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ مثلاً حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ عوام و خواص یکساں طور پر قرآن مجید کو سمجھ سکیں، اور چھوٹے بڑے سب قرآن کے معانی کا ادراک کر سکیں۔ اسی طریقے سے مولانا محمد علی جوہر صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا اس طرح مطالعہ کیا جائے کہ ہاتھ میں قلم ہو، غور و تدبر کریں، اور اہم مقامات پر نشان لگاتے چلے جائیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا قرآن کریم نشانات سے رنگ برنگا ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری رات قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ ایک دو آیت ہی معنی اور مطلب کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھیں۔ اور مولانا سید ابو العالیٰ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک مرتب کردہ ضابطۂ حیات ہے، جس میں ہماری حیات دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کلید ہے، مگر افسوس ہم اس گہرے مطالعے سے گریز کرتے ہیں۔ اور علامہ شوکانی نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کے معنی میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کے بغیر محض تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا ہے۔ اور اب اخیر دور میں ماضی قریب میں علامہ اقبال صاحب نے اسی بات کو ایک شعر کے اندر اس طرح کہا ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ کتنی شاندار بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کریم کے معنی، اس کے مفہوم کو سمجھیں۔ قرآن کریم انسانوں سے، مسلمانوں سے کیا کہنا چاہتا ہے اس کو سمجھیں۔ قرآن کریم کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے اس کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ انبیاء کے واقعات ہیں، اس کے علاوہ رب العالمین نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان کو پڑھیں، ان کے اندر غور کریں۔ اور آپ جس زبان کو بھی جانتے ہیں، آپ اسی زبان کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر لے سکتے ہیں، اور اس کو لے کر کے آپ اس کا مطالعہ کیجئے، اس کو پڑھیے۔ آج کل جیسے کہ میں نے بتلایا کہ اکثر زبانوں میں تفسیر ترجمے شائع ہو چکے ہیں اور ہر جگہ دستیاب ہیں۔ تو آپ جو ہے جو بھی زبان آپ جانتے ہیں اس زبان کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ لیجئے، اور اس کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، غور و فکر کریے، تدبر کریے، اور خوب پڑھیے، اور سمجھیے کہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کیا کہنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، اور پوری یکسوئی کے ساتھ اگر ہم اس کو عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی عطا ہوگی، اور ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور ہم آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔